हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ और मैं आपके सामने हाज़िर हूँ अपने एक नए चैनल के साथ। और मकसद इस चैनल बनाने का बहुत स्पेशल है। दिस इज़ नॉट फॉर वेरी इंटरटेनमेंट पर्पस। और द डेली डोज चैनल का नाम है। इसके ऊपर आप सब लोग खुश आमदीद। मैंने पिछले तकरीबन 8-9 सालों में अपने बच्चों को जिस तरीके से बड़े होते हुए देखा और जो चीज़ें मैंने अपने सराउंडिंग में ऑब्ज़र्व करी वो मैं लिखता जा रहा था और सोचा हुआ था कि कभी टाइम हुआ तो इंशाल्लाह इसको किसी प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा और आप सब लोगों से डिस्कस करूँगा। तो लास्ट ईयर जिस तरीके से आपको पता है कोविड टाइम में हम लोगों को मौका मिला कि अपने आप को समझा जाए, अपने एतराफ़ में देखा जाए, घर में बैठा जाए और देखा जाए कि हमारी ज़िंदगी में क्या कमी है, कहाँ और कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं और अपनी आने वाली जनरेशन्स को हम क्या दे सकते हैं जो हमें अभी एहसास ही नहीं है कि उनमें वो चीज़ें मिसिंग हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो कनेक्टिविटी मुझे रिलीजन के हवाले से विद रिस्पेक्ट टू यंगर जनरेशन नज़र आई, वो मुझे ऐसा नज़र आया कि एक बहुत बड़ा गैप है। और जो हम बार बार ये जुमला सुनते हैं अपने बड़ों से कि ऐसा ना हो जो है खुदा न खास्ता कि हमारे बच्चे सिर्फ इस वजह से मुसलमान हों या दीन फॉलो करें या रिलीजन फॉलो करें कि उनके माँ बाप या दादा दादी नाना नानी मुसलमान थे। वन थिंग वेरी स्पेशल आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हेयर कि ये चैनल कोई इस्लामी चैनल नहीं है, ऑल्दो कि इसका ताल्लुक़ इस्लाम से बहुत ज़्यादा है। मकसद ये है कि मैं अपनी यंगर जनरेशन्स को, अपने बच्चों को, जवानों को, इस मुल्क की यूथ को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से साइंस हमारी लिंक्ड है हमारे रिलीजन से, ताकि उनका फेथ, उनका एक्सपोजर और उनका इस्लाम को समझने का जो नज़रिया है वो और पुख्ता हो और इनका ईमान और पुख्ता हो, बजाय इसके कि वो सेक्टेरियंस बहसों में, मुबाहिसों में पड़े रहें। पहले हम ये ज़रूर समझें कि इस्लाम दरअसल है क्या। हमारे यहाँ एथिकली इस्लाम बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, जुम्मे के खुतबों में या ईद की नमाज में या घर में दादा दादी नाना नानी या अब्बा की शक्ल में। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है कि हमारे बच्चे, उनको हिस्ट्री के तौर पे तो पढ़ाया जाता है कि फ़लाने मुसलमान साइंसदान ने ये इजाद किया था, फ़लाने मुसलमान साइंसदान ने ये इजाद किया था, उसने ये इन्वेंशन की थी, लेकिन उसको वो एज अ हिस्ट्री देखते हैं। उनको अगर आज के रहते हुए ज़माने में ये समझाया जाए कि देखो ये जो आज प्रूव हो रहा है या जो 50 साल पहले या 70 साल पहले या 150 या 200 या 250 साल पहले उस साइंसदान ने ये चीज़ इन्वेंट की थी, इसके बारे में हमारा इस्लाम 1400 साल पहले कह चुका है, बता चुका है, बिल्कुल हरफ आखिर की तरह खुला हुआ बयान किया हुआ है। तो जिस तरीक़ों से आपने पता होगा बड़े बड़े साइंसदानों ने भी कुछ बातें कही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। मतलब वो कहता है कि साइंस बगैर रिलीजन के कुछ भी नहीं है, इट्स अ लेम थिंग, और रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। तो कहने को ये एक साइंसदान का कॉल है, लेकिन एक बहुत अहम कॉल है कि जिसमें वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम रिलीजन और साइंस को दो अलग पहलुओं में नहीं तोड़ सकते, हमें दोनों को साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी छोटी सी नॉलेज का ताल्लुक़ है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन मैं बेसिकली फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ पिछले तकरीबन 16-17 सालों से। तो जो मैंने देखा है कि और जो मैंने समझने की कोशिश करी है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ साइंस बट इट्स अ बुक ऑफ साइन। कि कुरान जो है वो एक साइंस की किताब नहीं है, लेकिन कुरान जो है वो निशानदही की एक किताब है जिसमें निशानी दी गई है, बताया गया है, रेफरेंस क्रिएट किए गए हैं, तंबीह की गई है कि देखो ये अगर हो रहा है तो इसके पीछे ये राज है। और तनफ़क़हू फ़िद्दीन, अपने दीन में समझ बूझ हासिल करो। ये हमारे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि दीन में समझ बूझ हासिल करो, और उसके बहुत सारे पहलू हैं। मेरा स्पेसिफ़िकली ये जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मकसद बताना ये है कि मैं किसी शरई कानून के ऊपर यहाँ बहस नहीं करने आया,
میں کسی کو یہ بتانا نہیں آیا کہ میرا مسلک اچھا ہے اور فلانا مسلک برا ہے. میرا مقصد آج کی نوجوان نسل کو اسلام سے جوڑنا ہے ان اے سائنٹیفک وے. ان کو یہ بتایا جائے کہ آج اگر سائنسی کتاب میں آپ یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, یہ تھیوری پڑھ رہے ہیں, یہ پریکٹیکلٹی آپ دیکھنے جا رہے ہیں, یا یہ آپ کسی اسپیسیفک انجینئرنگ فیلڈ میں, میڈیکل سائنسز کی فیلڈ میں, ایسٹرونومی کی فیلڈ میں, یا خلقیات کی فیلڈ میں, یا آپ کیا کہتے ہیں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں جا رہے ہیں, تو جو بیسک تھیوریز ہیں, جو رولز ہیں, جو تھیورمز دیے گئے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہماری الحمدللہ قرآن جیسی منفرد کتاب میں, جس کو آخری وقت تک یہ چیلنج کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اف یو آر ان ڈاؤٹ دین پروڈیوس اے سنگل سورہ سم واٹ سملر ٹو اٹ. اور یہ سورہ البقرہ کی ورس نمبر 23-24 ہے اور چیپٹر نمبر 2 ہے کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے تو تم جاؤ اور ایک سورہ جیسی بنا کے لے آؤ, یا اس کے قریب کی کوئی سورہ بنا کے لے آؤ. تو ہمارا الحمدللہ یقین اور فیتھ ہمارے قرآن پاک پہ اس قدر ہے کہ 1400 سال سے ایک کھلا چیلنج سب کے سامنے ہے, اور آج تک کوئی بھی ایک سنگل سورہ کے ایک سنگل آیت تک اس کے متبادل لے کے نہیں آ سکا. تو انٹروڈکشنی ویڈیو تھی آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ میرا چینل کیوں دیکھیں, اور اسپیشلی اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں. اس کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے, کسی ایک اسپیسیفک مکتب فکر سے نہیں ہے, اس کا تعلق جرنل ریلیجن سے ہے. اور مقصد ہے کہ ہماری یوتھ کو, ہمارے بچوں کو کس طریقے سے ریلیجن سے کنیکٹ کیا جائے, اور ان کو بتایا جائے کہ سائنس کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے, جتنی بھی چیزیں انوینشن ہوئی ہیں, اس میں مور اور لیس وہ ساری چیزیں قرآن میں نشاندہی کی گئی تھی, ان کے بارے میں بتایا گیا تھا. ہم ان آیات کو لے کے آئیں گے اردو ترجمے کے ساتھ, انگلش ترجمے کے ساتھ, اور اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے ہر ایک ایپیسوڈ میں کہ دیکھیں یہ آیت یہاں کوٹ کی گئی تھی, یہ سورہ تھا, اور اس چیز کے اوپر جن لوگوں نے کہنے کو تو وہ لوگ نان مسلمز ہیں, بٹ ان لوگوں نے سائنس کے میدان میں اس چیز کو پروف کیا, اور آج ساری دنیا مانتی ہے. اور جبکہ یہ چیز ہمارے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی گئی تھی, ہمیں کہہ دی گئی تھی. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے نہیں لیا جو اس کے لینے کا حق تھا. ہو سکتا ہے ہم نے شرعی طور پہ, زندگی گزارنے کے طور پہ قرآن کو لیا ہو, لیکن سائنٹیفکلی آج بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ, ایسا انسٹیٹیوٹ, ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جس کے اوپر قرآن کے اوپر ہم ان اے سائنٹیفک وے ریسرچ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں ہمارے حضور سرور و کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے, جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں قرآن کی شکل میں, کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کر سکیں اور دیکھیں اور دنیا کے رازوں پہ سے پردہ اٹھا سکیں. بیسک مقصد ہمارے چینل کا یہی ہے, اور جس طریقے سے چیزیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گی میری کوشش ہوگی. میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ اس چینل کو انگلش میں لے کے چلا جائے یا اردو میں لے کے چلا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا میکس میں اس کو اردو میں لے کے چلوں, اور جس طریقے سے میری انشاءاللہ ایڈیٹنگ اسکلز اگر آگے بڑھتی ہیں تو انشاءاللہ سب ٹائٹلز ہم انگلش میں دینا شروع کر دیں گے آگے آنے والی ویڈیوز میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے, اور اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی جو آپ کی گھر میں رہنے والے بچے ہیں 8 سال سے 6 سال سے جو سمجھ سکتے ہیں, وہاں سے لے کے 18 سال تک کے, 20 سال 24 سال تک کے, دس ویڈیو از فار ایوری ون. ایون جو لوگ بڑے بوڑھے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ان کے پاس فارغ وقت ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ قرآن اٹھائیں, جو آیات آپ کو بتائی جائیں گی آپ ان کو ڈھونڈیں, آپ ان کی ٹرانسلیشن دیکھیں اور کنیکٹ کریں اپنے آپ کو سائنس سے کہ جو ریفرنسز میں کوٹ کروں گا انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں. اور یہ ایک بہت ہی اچھا اوپن فورم ہوگا. آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کیونکہ میں کوئی عقل کل تو ہوں نہیں, میں بھی آپ جیسا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. بس میری کوشش یہ رہی کہ پچھلے 8-9 سالوں میں مجھے جب جیسے جیسے ٹائم ملا میں نے چیزوں کو نوٹ کرتا رہا اور لکھتا رہا کہ یہ چیز کا پہلو قرآن میں کہاں ملے گا, اس چیز کی ٹیکنالوجی کے بارے میں نشانی قرآن میں کہاں ملے گی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس بٹ اٹس اے بک آف سائنس, کہ قرآن میں نشانیاں دی گئی ہیں,
پورا کھلا، اٹس ناٹ لائک اے سلیبس کہ آپ کے سامنے کیلکولس یا سائنس کی کوئی انیٹمی یا کوئی اور بک دے دی گئی ہو جس میں آپ کو تھیوریٹیکلی ایک ایک اعضاء کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. قرآن نے آپ کو نشانیاں دی ہیں تاکہ آپ تنفقہوا فی الدین، کہ آپ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، تاکہ اس کو بھی اندازہ ہو کہ اس نے میری محبت میں قرآن کو اس طریقے سے سمجھا جیسے سمجھنا اس کا حق تھا. تو آئی تھنک انٹروڈکٹری ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ لوگوں کی سجیشن ایڈوائسز ہم لیتے رہیں گے ہر ویڈیو میں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس ویڈیو کا ڈیوریشن ہم 6 7 8 منٹ کا رکھیں، ہم آیت بائی آیت چلیں، یا ایک ہی ایپیسوڈ میں 3 سے 4 آیتوں کے اوپر ہم بات کریں. جس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو میں وہ طریقہ کار اپناؤں گا انشاءاللہ. اور اب اجازت دیجیے اس اپنا پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.